السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے دوسرے ممالک کے بھائیوں نے ہمیں مسلسل یہ باتیں پہنچائی ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں محصور کر دیے گئے ہیں۔ کھانے اور دوائی لینے کے علاوہ ہم گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، تو ایسے بھائیوں نے نصیحت کا مطالبہ کیا ہے، اور لوگ اتنے زیادہ ڈر رہے ہیں کرونا سے، وہ اپنے کھانے کو آخری کھانا تصور کرتے ہیں اور روتے جا رہے ہیں۔ ایسے بھائیوں سے بہنوں سے ہم اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے نصیحت کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مومن کا عقیدہ بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ اگر یہی بات ہمارے ذہن میں بیٹھ گئی ہے کہ ابھی ہماری موت کا وقت آ چکا ہے، آ رہا ہے، یہ کھانا ہمارا آخری کھانا ہے، یہ دن آخری دن ہے، تو یہ ہمارے عقیدے کی خرابی ہے۔ مومن کا عقیدہ توحید بڑا مضبوط ہوتا ہے، اور یہ فرض ہے۔ ایسے توہمات، شکوک و شبہات اور دجالی میڈیا کی وجہ سے ہم اتنے ہی زیادہ خوف و ہراس میں مبتلا ہو جائیں کہ ہر وقت موت کے لیے تیار ہو جائیں، یہ تو عقیدہ ہی خراب ہے۔ مومن کا عقیدہ یہ ہے کرونا کچھ بھی نہیں ہے، انشاءاللہ مومنوں کے لیے اس میں بھی رحمت ہے، اس میں بھی خیر ہے، کیونکہ مومن پر مشکل وقت آئے یا خوشی والا وقت آئے، مومن کے لیے خیر ہی ہوتی ہے۔ میں ایسے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے گھروں میں محصور ہیں، تو اس میں ہم نے خیر کا پہلو تلاش کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کرونا سے پہلے بھی لوگ فوت ہو رہے تھے، مرنا برحق ہے، اور موت کا وقت بھی برحق ہے۔ ہمارا ایمان ہے جو موت کا وقت لکھا ہوا ہے، ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو موت مقرر ہے، وہ تو آنی ہی آنی ہے۔ ایک سیکنڈ، ایک سانس بھی نہ آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی، تو ہمیں کس بات کی ٹینشن؟ ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ جو اب نظریہ ہمارا بن چکا ہے، موت کو یاد کر رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ کرونا کی وجہ سے ہم ڈر رہے ہیں۔ اس سے کئی گنا زیادہ موت کو ہمیں کرونا سے پہلے بھی یاد کرنا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر! یہ ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ لوگ، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں گھروں میں محصور ہیں، تو اس میں کون سی ٹینشن ہے؟ آپ کو موقع مل گیا ہے اپنی اصلاح کرنے کا، آپ کو موقع مل گیا ہے اپنے عقیدے کی اصلاح کا۔ اگر آپ نے آج تک قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر نہیں پڑھا، جو اللہ کا پیغام تھا، آپ کے نام میرے نام، تو ابھی موقع ہے، ابھی ہمارے پاس موقع ہے۔ ہم ڈٹ کر قرآن کریم کا مطالعہ کریں، تفسیر کا مطالعہ کریں۔ 4 دن کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کو مکمل کریں، ہفتے میں مکمل کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن کی ہم تلاوت کریں، اور قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں۔ اللہ اکبر! اگر آج تک مجھے صحیح بخاری پڑھنے کا موقع نہیں ملا، تو گھر میں فرصت ہے، میں پریشان نہ ہوں، ٹینشن کا شکار نہ ہوں، موت کا انتظار نہ کروں، بلکہ ڈٹ کر باہمت انسان بن کے صحیح بخاری کا مطالعہ کروں۔ پہلے مجھے موقع نہیں ملتا تھا صبح و شام کے اذکار کرنے کا، تو اب میں فری ہوں، گھر میں فرصت ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے، اپنی موت کی تیاری کے لیے، جنت لینے کے لیے، قبر کے عذاب سے چھٹکارے کے لیے کتنے زیادہ اعمال میں گھر میں بیٹھا کر سکتا ہوں۔ استغفار کو لازم پکڑا جائے، صبح و شام کے اذکار کو لازم پکڑا جائے،
یعنی جو ہمارے اندر دینی کمزوریاں تھیں، دینی علم کی واقفیت کی کمزوری تھی، دینی مسائل کی کمزوری تھی، علوم و فنون کی کمزوری تھی، اللہ سے دوری تھی، اسی بہانے ہم اللہ رب العالمین کے قریب ہو جائیں اور اپنے آپ کو دینی علم کے ساتھ مزین کریں۔ ہم غور کریں ہمارے اندر کیا کمزوریاں ہیں، دین کے حوالے سے کیا کمزوریاں ہیں۔ سب سے پہلے عقیدہ ہے، عقیدہ اپنا مضبوط کریں۔ عقیدے پر لکھی ہوئی 20 کتابیں جو قرآن و سنت کے مطابق لکھی ہوئی ہیں ان کا مطالعہ کریں۔ کتاب و توحید کا مطالعہ کیا جائے، کتنی زیادہ کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے۔ دوسرے نمبر پہ قرآن و حدیث کی تعلیم سے اپنے آپ کو مزین کیا جائے۔ تیسرا نمبر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اپنے آپ میں جو کمزوریاں ہیں، ایمان کی، اعمال کی، حرام چیزوں کا جو ہم ارتکاب کرتے تھے ہم ان سے بچیں۔ داڑھی منڈانا یہ کبیرہ گناہ ہے، اگر ہم اس میں بھی ملوث ہیں تو ہم اس سے باز آ جائیں۔ بے پردگی کبیرہ گناہ ہے، جسم کو ننگا کر کے خواتین کا چلنا یہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اگر ہم پہلے بے پردہ گھر سے باہر نکلتی تھیں، یہود و نصارہ کے انداز میں گھر سے باہر نکلتی تھیں، تو ہم اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں اور اپنے جسم کو اللہ کی رضا کے لیے ڈھانپ کر باہر چلیں۔ یعنی اگر دیگر شراب پینا، بدکاری، زنا جیسے کبیرہ گناہ، شرک جیسے اکبر الکبائر گناہ اگر ہم ان کا ارتکاب کرتے تھے تو ہمیں ان تمام گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس موقع پہ ہم یہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں، بعض علماء نے خواب بیان کرنے شروع کر دیے ہیں کہ فلاں بزرگ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں ملے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی ہے، تنبیہ کی ہے کہ جو شخص صبح 3 دفعہ یہ پڑھے گا، سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھے گا اور 313 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھے گا، وہ کورونا سے بچ جائے گا۔ اور یہ مولانا کوئی عام نہیں ہیں بلکہ ایک مسلک کے بڑے مفتیوں میں سے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے جن کے ہاں خوابوں کی بڑی وقت ہے، خوابوں کا بڑا احترام ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب وہ مفتی صاحب اپنی زبان سے کہہ رہے تھے کہ نبی علیہ السلام نے خواب میں کہا ہے اس بات کو میری طرح منسوب کر کے آپ لوگوں میں بیان کریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی کیا ہو گیا ان لوگوں کو جو قرآن و حدیث کو کافی نہیں سمجھتے۔ ہمارا ایمان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا رہے تھے دین مکمل تھا، ایک ایک مسئلے کا حل قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ صبح و شام کے اذکار یہ وباؤں کے دفاع کے لیے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائے ہیں۔ یعنی اب شریعت سازی ہو رہی ہے کورونا کے نام پر۔ بعض مفتیان، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے جو لوگوں میں خوابوں کی تشہیر کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ خواب حجت نہیں ہوتا، خواب دلیل نہیں ہوتا، خواب شریعت نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، مفتی صاحب کی باتوں کا مطلب یہ ہوا کہ دین نامکمل تھا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواب کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے توہم پرستیوں میں، ایسے جھوٹے موٹے خوابوں میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہمارے پاس قرآن و حدیث موجود ہے۔ صحابہ کرام پر وبائیں آئیں، تابعین پر، محدثین پر بڑے بڑے طوفانیں، وباؤں کے طوفان چلے، اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی رہتی ہیں مومن مسلمانوں کی۔ تو ہمیں ان مواقع پر ڈٹ جانا چاہیے، اللہ کے قریب ہو جانا چاہیے اور توہم پرستی میں نہیں پڑنا چاہیے۔
موت آنی ہی آنی ہے، جو وقت مقرر ہے اس کے نہ پہلے موت آ سکتی ہے نہ بعد میں موت آ سکتی ہے۔ یہ دجالی میڈیا، یہ دجالی سسٹم نے کورونا کو ایک بہت بڑا ہوا بنا دیا ہے۔ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، جھوٹی رپورٹوں کا پلندہ ہے یہ کورونا۔ ہاں کچھ حقیقت بھی ہے، لیکن وہ حقیقت 1% سے بھی کم ہے۔ کروڑوں میں ایک آدھا مسئلہ یہ ہے، لیکن افسوس در افسوس میڈیا نے اور حرام کمائی کرنے والوں نے، اپنے ٹیلی ویژنوں کی ریٹنگ بڑھانے والوں نے، اپنی ویب سائٹس کو زیادہ چلانے والوں نے، تاکہ وزٹر زیادہ سے زیادہ ہوں، یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں اب کورونا کو دلیل بنا کر یہ غلط مقاصد کے لیے کورونا کی مہم کو چلایا جا رہا ہے۔ میڈیکل سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے، پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ، یہ غلط مقاصد کے لیے کورونا کو ہوا بنا دیا گیا ہے، امت مسلمہ کو ڈرا دیا گیا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ ہمت کریں، ہاں تحفظ کے تحت احتیاطی تدابیر کو برقرار رکھا جائے، ان سے ہمیں ان کا اہتمام کیا جائے، 5 نمازوں کا اہتمام کیا جائے، نوافل کا اہتمام کیا جائے، چاشت، اشراق، تہجد، نفلی روزوں کا اہتمام کیا جائے، صدقہ خیرات کا اہتمام کیا جائے۔ انشاءاللہ العزیز صدقہ خیرات سے اللہ رب العالمین راضی ہوتے ہیں۔ بیماریوں سے، وبا کا ایک بہت بڑا حل صدقہ خیرات ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری اور تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جو کچھ لوگ فوت ہو رہے ہیں تو ان کی موت کا یہی وقت مقرر تھا۔ اگر میرا اور آپ کا وقت مقرر ابھی نہیں ہے تو ہمیں موت نہیں آئے گی۔ ہمارا ایمان ہے جب وقت مقرر ہو چکا ہے تو اسی وقت موت آئے گی، نہ 1 سیکنڈ پہلے آئے گی نہ بعد میں آئے گی۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہمارا اتنا کمزور ایمان، پیسے کی دلدل نے ہمیں بیوقوف بنا دیا ہے، دنیا سے محبت کی دلدل نے بے جا، ضرورت سے زیادہ دنیا کی محبت نے ہمیں درندہ جاہل بنا دیا ہے کہ ہمارا عقیدہ ہی خراب ہو گیا ہے۔ ان چیزوں میں، ان وباؤں کی موجودگی میں تو ہمیں اور اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے۔ اس لیے پریشان نہیں ہونا۔ میری بہنوں سے، میرے بھائیوں سے گزارش ہے جو گھروں میں محصور ہیں، ڈٹ کر نمازوں کا اہتمام کریں، اللہ کے قریب ہو جائیں، اپنے بچوں کی، اہل و عیال کی تعلیم و تربیت کا خاص خیال رکھیں، اس میں رحمت کو تلاش کیا جائے۔ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو دیگر ممالک میں چونکہ یہود و نصارہ حکمران ہیں، جو انہوں نے پالیسیاں بنائی ہیں، گھروں میں محصور رہنے کی وغیرہ وغیرہ بے جا سختیاں کی ہیں، تو کوئی بات نہیں، اللہ کی رضا کے لیے آپ ان کو تسلیم کریں اور گھروں میں بیٹھ کر اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ ملک پاکستان میں ہمارے مفتیان اور کبار علماء اہل الحدیث نے متفقہ اعلامیہ جاری کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے پاکستان میں مساجد کے دروازے بند نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی درست رائے ہے، یہی درست فتویٰ ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم مساجد میں ہی جا رہے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، نمازوں کی پابندی کے لیے، یہ انشاءاللہ بند نہیں ہوں گی۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔